ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا ہمارے ارد گرد کی دنیا پر اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے یا برا بھی۔ ہم میں سے زیادہ تر کے لیے یہ اثر کافی چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک خالی کین زمین پر پھینکتے بجائے اس کے اسے ریسائکلنگ ٹوکری میں ڈالیں تو بھی آپ کا مقامی پارک کافی صاف رہے گا۔ لیکن یہ سب عمل مل کر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے جاننے والے سب لوگ بھی اپنا کوڑا زمین پر پھینکنا شروع کر دیں، یا کوئی قریب کی فیکٹری اپنا سارا کوڑا وہیں پھینکنا شروع کر دے۔ جیسے جیسے زمین کی انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ وسائل استعمال کر کے انہیں پھینک رہے ہیں۔ یہ کوڑے کا ڈھیر آلودگی کی ایک سادہ مثال ہے جو ہماری ہوا یا آبی راستوں میں موجود زہریلے ذرات پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ انسانی سرگرمیاں مزید پیچیدہ مسائل بھی پیدا کر رہی ہیں، جیسے ضرورت سے زیادہ ماہی گیری اور جنگلات کی کٹائی، جو جنگلی حیات کو معدومیت کی طرف لے جا سکتی ہیں اور ان قدرتی عملوں کو متاثر کرتی ہیں جو ہمارے سیارے کو درست طریقے سے چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ آئیں ایک اثر جگہ دیکھتے ہیں جو ان میں سے کچھ پیچیدہ ماحولیاتی مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ جھیل ایرل ہے، جو ایران میں واقع ہے اور کبھی مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اور زمین کی چھٹی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل تھی۔ یہ جھیل ان لوگوں کے لیے پسندیدہ جگہ تھی جو اس کے منفرد کھارے کناروں پر آنا چاہتے تھے، اور نقل مکانی کرنے والے پرندے جیسے فلیمنگوز اور پیلیکنز کے لیے بھی، جو اپنی لمبی پروازوں کے دوران یہاں آرام کرنے رکتے تھے۔ یہ جھیل ارمیا کی ایک سیٹلائٹ کی تصویر ہے 1984 کی۔ اب اس کا موازنہ 2018 میں لی گئی ایک اور تصویر سے کریں۔ صرف چند دہائیوں میں یہ جھیل بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ آخر ہوا کیا؟ دراصل 1980 کے آس پاس ایران کو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے نئے روزگار اور خوراک کے ذرائع بنانے کی ضرورت تھی۔ زیادہ لوگ جھیل ارمیا کے قریب آ کر بسنے لگے اور زمین کے بڑے حصے کو زرعی میدان میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے زیادہ منافع بخش نئی فصلیں اگانے کی کوشش کی، جیسے سیب، تربوز اور چقندر، لیکن ان میں سے زیادہ تر پودوں کو اتنا زیادہ پانی چاہیے تھا جتنا خشک آب و ہوا فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ تو لوگوں نے اس علاقے میں بننے والے کئی دریاؤں پر ڈیم بنا دیے تاکہ تازہ پانی کو اپنے کھیتوں اور آبادیوں تک آسانی سے پہنچا سکیں۔ ایران میں خشک سالی ہمیشہ سے آتی رہی ہے، لیکن جب لوگ اتنا زیادہ پانی استعمال کرنے لگے تو اس خشک سالی کا اثر اور بھی زیادہ ہو گیا۔ جھیل ایرل سکڑنا شروع ہو گئی۔ باقی رہ جانے والا پانی اتنا کھارا ہو گیا کہ بہت سی مچھلی اور دوسرے چھوٹے آبی جاندار زندہ نہیں رہ سکے، جس سے نقل مکانی کرنے والے پرندے اور دوسری جنگلی حیات کے پاس خوراک کا ذریعہ نہیں رہا۔ ریت کے طوفان خشک جھیل کی تہہ سے نمک اڑا کر زرعی میدان پر لے آئے، جس سے خشک سالی کے دوران لوگوں کے لیے خوراک اگانا اور بھی مشکل ہو گیا۔ کسانوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور سیاحتی شہر کے بہت سے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اب کوئی بھی ایسی جھیل دیکھنے نہیں آنا چاہتا تھا جو ختم ہو رہی ہو اور جہاں نمکین ہوا میں سانس لینے سے لوگ بیمار ہو سکتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جھیل ارمیا نے اپنی تاریخی مقدار کا تقریباً 90% حصہ کھو دیا اور اس کی کئی آباد کمیونٹیز ماضی کے شہروں میں بدل گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں کی سرگرمیاں، جیسے غیر پائیدار کاشتکاری کے طریقے اور پانی کے بہاؤ کو موڑنا، اس ماحولیاتی تباہی کا سبب بنی ہیں۔ لیکن انسانی سرگرمیاں ہمیشہ منفی نہیں ہوتی۔ ہم سب مل کر ایسی ٹیکنالوجیز بنا سکتے ہیں جو ہمارے نقصان دہ اثرات کو مانیٹر اور کم سے کم کریں۔ چونکہ ماحولیاتی مسائل اکثر بہت پیچیدہ ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں پائیدار حل بنانے کے لیے بہت سی مختلف چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ سائنسی تحقیق ہمیں اس جگہ کے بارے میں اور اس میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اس مسئلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی ضروریات، خواہشات اور اقدار کیا ہیں، چاہے وہ فرد کی حیثیت سے ہوں یا ایک معاشرے کے طور پر؟ کیا کوئی رکاوٹیں یا چیلنجز ہیں جو ہمیں عملی قدم اٹھانے سے روک سکتے ہیں؟ معاشی اور سیاسی رکاوٹوں کے باوجود بہت سے ایرانی جھیل ارمیا کو بچانے کی
کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، جس سے لیڈرز کو زیادہ فنڈنگ اور دوسری بحالی کے وسائل دینے کی حوصلہ افزائی ملی ہے۔ اب ماحولیاتی نظام کے اہم حصے ذخائر یا قومی پارکس کے ذریعے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ ریسرچرز نے اس علاقے میں نئے کاشتکاری کے طریقے متعارف کروائے ہیں، جیسے کم پانی مانگنے والے انار کے درخت لگانا یا فصلوں کو رات کے وقت پانی دینا تاکہ بخارات نہ ہوں۔ اس سے کسانوں کو پانی بچانے میں مدد ملی ہے اور وہ پھر بھی کافی خوراک پیدا کر رہے ہیں۔ آخر میں انجینئرز نے نئی ٹیکنالوجیز بنائی ہیں جو ارد گرد کے علاقوں سے پانی جھیل ارمیا میں منتقل کرتی ہیں۔ اس سب تبدیلیوں کے باوجود جھیل ارمیا کے مسائل ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوئے۔ جنگلی حیات کی رہائش گاہوں کو اب بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آبی انواع زندہ رہ سکیں اور نقل مکانی کرنے والے پرندے اپنی لمبی پروازوں کے لیے توانائی حاصل کر سکیں۔ پانی کی سطح بھی اتنی ہی کم ہے کہ زیادہ سیاح نہیں آتے اور جھیل کی کھلی تہہ سے اڑتا نمک ریت کے طوفانوں میں لوگوں کی صحت کو اب بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اگر ارد گرد کے علاقوں سے پانی جھیل ارمیا میں منتقل کیا گیا تو کہیں اور پانی کی کمی اور زیادہ نہ ہو جائے۔ ان کی ضروریات اور خدشات کو حل کرنا ضروری ہے تاکہ فیصلے لمبے عرصے تک صحیح طریقے سے کام کر سکیں۔ ابھی بھی کافی کام باقی ہے، لیکن ان کوششوں اور کچھ اچھے بارش والے سالوں کی وجہ سے جھیل ارمیا اپنی تاریخی جسامت کے تقریباً آدھے حصے تک واپس آ گئی ہے۔ یہ 2022 کی گوگل ارتھ کی سیٹلائٹ کی تصویر دیکھیں، اب یہ پہلے جیسی ہو گئی ہے، لیکن اب کچھ بہتر لگ رہی ہے۔ جھیل ارمیا واحد جھیل نہیں ہے زمین پر جو انسانی سرگرمیوں سے خطرے میں ہے۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں عظیم سالٹ لیک بھی تقریباً انہی وجوہات کی وجہ سے سکڑ رہی ہے۔ مشترکہ چیلنجز لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حل شیئر کریں۔ لوگ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ ایسے مسائل کو کیسے حل کر رہے ہیں یا پھر نئے خیالات پر بھی سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریسرچرز نے مل کر کام شروع کیا ہے تاکہ دونوں کھارے پانی کی جھیلوں پر تحفظ کی سرگرمیوں کا موازنہ کیا جا سکے، چاہے وہ دنیا کے دو مختلف حصوں میں ہوں۔ اکثر انسانی عمل زمین پر منفی اثر ڈالتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ ہم مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اکیلے عمل اتنے چھوٹے ہیں کہ کسی بڑے مسئلے پر فرق نہیں ڈال سکتے، چاہے وہ سکڑتی ہوئی جھیل ہو یا آپ کے محلے میں کوڑے کا ایک بڑا ڈھیر ہو، عام طور پر کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں خوشی سے مدد کریں گے۔